نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا يسأل حميم حميما. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر چیز کا جوڑا بنایا، وہی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جوڑ موت کو اور دنیا کا جوڑ آخرت کو بنایا. محترم سامعین و سامعات، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جس کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ دراصل بہت سی چھوٹی لمیٹڈ اور پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جو چاہے جتنا بھی اڑے وہ ببل جہاں بھی جائے کہیں نہ کہیں پھوٹ جاتا ہے. اسی کی طرح یہ زندگی بھی موت کے ذریعے سے پھوٹ جائے گی. چاہے انسان دنیا کا سب سے زیادہ ریچسٹ آدمی بن جائے، ملینر بن جائے، اور چاہے انسان سڑک میں بھیک مانگنے والا بھکاری ہو، ہر کسی کو موت آ کر رہے گی. چاہے انسان بہت زیادہ نیک ہو یا چاہے وہ بہت زیادہ برا ہو، موت ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لے گی. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی موت نے نہیں چھوڑا. انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، سب کو موت نے اپنی آغوش میں لیا ہے. تو محترم سامعین و سامعات، دنیا کی زندگی کے بعد موت کا مرحلہ، اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے والی جو زندگی ہے، وہ قابل غور ہے. اس کے بارے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے ہم قیامت کا نام دیتے ہیں. جس دن حساب و کتاب ہوگا، اگر انسان نیک ہوگا تو نیکی کے مطابق جنت میں جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. یہ جنت اور جہنم کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. اس کے لیے تیاری کیجیے، اس کے لیے جیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ہمیں اس قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی سورہ انبیاء میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. متفق علیہ روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان کو ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر مختون انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، جس طریقے سے پہلی مرتبہ انسان پیدا ہوا تھا. اللہ رب العالمین اس کی دلیل دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 کی تلاوت کی. کہا کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طریقے سے ہم دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور بضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا سو وعدہ پکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر ہی رہے گا. جس طریقے سے انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوا تھا، اس دنیا میں آیا تھا ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر مختون، اسی طرح اللہ دوبارہ اسے قبر سے نکالے گا، دوبارہ اس کا حساب و کتاب ہوگا. محترم سامعین و سامعات، یہ بات سننا ہی تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، تو کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عائشہ، یہ ایسا سخت عالم ہوگا، ایسی مشکل اور پریشانی کا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا تو دور، ایک دوسرے کو جانتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے انجان ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور انسان پریشان حال ہو جائے گا. سب کو اپنے نجات کی فکر ہوگی، سب کو اپنے اعمال کا بدلے کی فکر ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، اب مجھ سے کیا، میں کیا کروں گا. انسان پریشان حال ہو جائے گا. ہوش میں ہوتے ہوئے بھی اس کی حالت بے ہوش انسان کی طرح ہو جائے گی. ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے. حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، مرضیہ عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر اپنے آزو بازو بیٹھنے والوں، اپنے جو اس کی ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اپنا باپ ہے، سگے رشتے دار ہیں، ان کے آزو بازو ان کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ انسان ان کو نہیں
पहचानेंगे। सूरह मारिज में इसी कैफियत का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, आयत नंबर 10 से 14 तक। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई सगा दोस्त अपने सगे दोस्त, अपने जिगरी दोस्त से नहीं सवाल करेगा। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं पूछेगा कोई कुछ, सब अपने अपने बारे में फिक्रमंद होंगे। यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम चाहेगा, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। इंसान जो मुजरिम होगा वो चाहेगा कि काश अगर मैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सारी चीजों को अल्लाह की राह में दे दूं और इस अजाब से किसी न किसी तरीके से नजात हासिल कर लूं। लेकिन अफसोस उस दिन कुछ होने वाला नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब चाहे तुम जो भी दे दो तब कुछ फायदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को इस क़यामत के दिन से डरा दो, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अंबियाओं के अंबिया हैं, जो सबसे ज्यादा नेक है, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, सब जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई, वो अपने रिश्तेदारों को जमा करते हैं, अपने लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बेटी, अपनी प्यारी साहिबजादी से कहते हैं, ए फातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी, जो भी मांगना है इस दुनिया में मांग लो, क़यामत के दिन मैं तुम्हें कुछ काम नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। वो बाप जो अंबियाओं के अंबिया हैं, वो बाप जिसे दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई है, जिसे अल्लाह ताला का दोस्त कहा जाता है, वो बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि फातिमा मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा, तो हमारा तो बहुत दूर की बात है। मोहतरम सामीन व सामियात, जब अंबिया अपनी औलाद के काम नहीं आ सकती तो कौन किसी और के काम आएगा। अल्लाह के रसूल अपने रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया में नेक अमाल कर लो, कोई किसी के क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल ज़िलज़ाल में इस तमाम कैफियत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन फट जाएगी, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपना सारा बोझ निकाल फेंकेगी, जो कुछ जमीन के अंदर है, जितने भी सालों से जमीन के पैदा होने से लेकर अब तक जितने मुर्दे उसमें दफन हैं, जो भी सोना चांदी जवाहरात प्लैटिनियम डायमंड जो कुछ उसके अंदर है, सब कुछ उगल देगी जमीन, सब कुछ अपने अंदर से निकाल देगी, तमाम मुर्दे बाहर उठाकर फेंक देगी। इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी हर राज, जो कुछ उस पर हुआ था, जमीन अपने तमाम राज उगल देगी, जो कुछ उस पर बुराइयां हुई, जो अच्छाइयां हुई, सब जमीन कह देगी। क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उसके रब ने उसे हुक्म दिया होगा ऐसा करने के लिए, वो एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं करेगी, उसके रब के हुक्म के मुताबिक अमल करेगी। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम, हर उस दिन हर कोई ग्रुप्स इंसान अल्लाह ताला की तरफ जा रहे होंगे अपना अमल का बदला देखने के लिए। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने भी जिंदगी में इतनी जर्रे के बराबर नेकी की होगी। आप जानते हैं जर्रा किसे कहते हैं? जो सनशाइन में जो छोटे से मॉलिक्यूल्स, जो छोटे से पार्टिकल्स हमें नजर आते, छोटे छोटे से, जिन पर गौर करने से दिखते हैं, उसके बराबर भी अगर इंसान ने नेकी की होगी तो अल्लाह ताला उसे जाया नहीं करेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर किसी ने जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी वो उसको भी देख लेगा। ये वो दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर सिंग वाली बकरी को सिंग वाले से अपना बदला भी लेने देगा। अल्लाह ताला किसी से एक छोटा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब ज़ाया नहीं होने देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नाम अमाल की तकसीम के बारे में सूरह हाक़ा आयत नंबर 19 से 21 में जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस दिन दो टाइप्स के ग्रुप होंगे, दो किस्म के लोगों में हमारा अमाल तकसीम होगा। एक ग्रुप वो होगी, अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया, रहे वो लोग जिन्हें उनका नाम अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, ये कहेंगे हाउम इक़्राऊ किताबिया, ये मेरी किताब है, लीजिए इसे पढ़िए। इन्नी ज़ननतु अन्नी इन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था, मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन मुझे ये जरूर मिलेगा, मुझे अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी का बदला
ملے گا، اسی کے لیے میں دنیا میں عمل کیا کرتا تھا، اسی کے لیے میں تیاری کیا کرتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا انسان اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا سوچے گا بس اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حاضر کر دے گا. جیسے ابھی اپنے دل میں اس کا گمان جا رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کھانے پینے رہنے ہر چیز کا اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اپنی من پسندیدہ زندگی میں داخل کر دے گا. اس کے بعد ایک اور گروپ ہوگی جنہیں ان کا نام اعمال ملے گا. سورہ حق آیت نمبر 25 سے 29 تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رہے وہ لوگ جنہیں ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، ہے کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، میں کاش میں نہیں جانتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، کاش میں اپنے حساب و کتاب کو جانتا ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت ہی نہ آئی ہوتی، اور اگر موت آئی ہوتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دیا ہوتا. کاش مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، کاش دوبارہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کام نہیں آیا، جس کے لیے میں دنیا میں دن و رات محنت کرتا تھا وہ مال آج میرے کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، میرے راج نے میری زندگی نے مجھے برباد کر دیا، مجھے ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. محترم سامعین و سامعات، یہ ایسا خطرناک دن ہے جس دن ہر کسی کو اپنے اپنے ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہے. متفق علیہ روایت میں عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہے. اگر ماں ہے تو اسے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں جواب دینا ہے، اگر باپ ہے تو اسے اپنے گھر کے بارے میں جواب دینا ہے، اگر مالدار شخص ہے تو اپنی دولت کے ایک ایک حصے کے بارے میں جواب دینا ہے، اور اگر وہ کوئی سلطنت کا راجا ہے تو اپنے راج کے بارے میں. ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہر ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، تم نے کیسے گزاری؟ میں نے تمہیں علم دیا تھا، کہاں تک تم نے عمل کیا تھا؟ میں نے تمہیں دولت دی تھی، کہاں سے مال کمایا، کہاں تم نے خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں تک پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو جسم دیا تھا، جو قوت اس میں دی تھی، اسے تم نے کہاں کھپایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال بھی ضرور کرے گا. محترم سامعین و سامعات، اس دن سے ڈریے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر کسی کو اپنے اپنے نفس کا، اپنے اپنی چیز کا، اپنے اپنے بارے میں بدلہ دینا ہے. ہر کسی کو اپنا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جس نے جو کیا دنیا میں جیسا کیا ویسا وہ پائے گا. تو محترم سامعین و سامعات، کبھی اس بات کو مت بھولیے کہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ہمارے ایک ایک لمحے کو، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا بدلہ ہمیں یہ لوگ دکھائیں گے قیامت کے دن. ساری لسٹ ہمارے ساتھ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. اس دن سے ڈریے، اس دن سے غفلت میں نہ رہیے. یہ دنیا عارضی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا سے بالکل غفلت میں ہو کر ہمیں صرف آخرت کے لیے جیے. دنیا میں جینا ہے، صرف جتنی ضرورت ہے اتنا جیے، قسم کے مطابق زندگی گزاریے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا اور ہمارے لیے ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں نصیب کرنا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.